أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ اچھا جناب، اب یہ 83 نمبر آیت میں دیکھیے اللہ تعالی نے درمیان کے کچھ وقائع، کچھ واقعات کو چھوڑ دیا ہے، ان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ ہوا یہ کہ جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہوں سے ثابت ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ پھر انہوں نے کہا ان رسیوں ان چیزوں کو ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے، پھر وہ ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، سجدے میں گر پڑے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ ساری چیزیں دوسرے مواقع پہ قرآن میں آئی ہیں، آگے چل کے 16ویں پارے میں بھی آ جائیں گی سورہ طٰہٰ میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر سیدھی سیدھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفسد اور شرارتی لوگوں کے کاموں کو فلاح نہیں دیتا، اور اللہ اپنی بات کو، حق بات کو، سچائی کو جو اس نے وعدے کیے ہیں ثابت کر کے رہتا ہے، اگرچہ مجرموں کو کتنا برا ہی کیوں نہ لگے۔ اور اس کے بعد سیدھے سیدھے آ گئے کہ فرعون کے زمانے میں اس کی جو حکومت اور سلطنت تھی انہوں نے کیا مظالم کی۔ درمیان میں جو قصہ تھا جادوگروں کا، ان کا ایمان لانا رضی اللہ عنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم ٹرمینالوجی پڑھ رہے تھے اس میں ایک چیز تھی اندماج، اور اندماج کا مطلب یہی تھا کہ قرآن درمیان کی ان کڑیوں کو چھوڑ جاتا ہے کئی جگہ پہ تاکہ لوگ اس کو خود ہی بس سمجھ لیں۔ دوسری جگہ جو تفصیل آ گئی ہے اس کو پڑھ لیں، دوسری جگہ جو تفصیل سے بیان ہے لوگ اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ کئی جگہ پہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں بیان کر دیا ہے، کہیں 8 10 آیات اس قصے پہ آ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی یہاں اب درمیان میں چھوڑ گئے کہ ان جادوگروں کا کیا ہوا، کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا، بس سیدھی آگے بات فرمائی ہے ارشاد کہ فما آمن لموسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی تصدیق نہیں کی الا ذریۃ، مگر کچھ لڑکے، کچھ نوجوان من قوم ہی، ان کی قوم میں سے۔ ذریہ جو ہے، ذریۃ یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہاں پر ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اولادیں، نسل، لوگ، لیکن اس کا ترجمہ جو ہم نے کیا لڑکوں سے تو مفسرین نے اس کے متعلق یہی لکھا ہے۔ اور ذریۃ جو ہے وہ لڑکوں کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کے علاوہ اور کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں اٹھا۔ اور پھر ذریۃ میں یہ جو تنوین ہے یہ 2 وجہ سے ہو سکتی تھی، یا تو ان کی حقارت کے لیے، کم درجے کے لوگ، ذلیل لوگ، وہ تو یہاں ہو نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تصدیق کی تو نبوت کی تصدیق بہت بڑی چیز ہے۔ اور ذریت ان کا دوسرا ترجمہ یہ تنوین جو ہے اس سے مراد ہے کم درجہ، عدد میں کم، درجے میں کم نہیں، عزت میں کم نہیں بلکہ عدد میں کم۔ چند ایک آدمیوں نے بس ان کی تصدیق کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری جد و جہد اور سارا ان کی زندگی کا محنت اور سرمایہ اور ان کی ساری حیات طیبہ کھپ گئی اللہ کی اس پیغام کو پہنچانے میں، اور اللہ نے فرمایا کسی نے تصدیق نہیں کی الا ذریۃ، مگر چند ایک نوجوانوں نے۔ وہ نوجوان کون تھے؟ من قومہ، ان کی قوم سے تھے۔ ان کی قوم سے مراد اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم لے لی جائے
تو پھر مراد ہوا کہ بنی اسرائیل تھے اور انہوں نے تصدیق نہیں کی مگر کچھ نوجوانوں نے. اور قومی سے دوسری تفسیر مراد دی گئی ہے کہ فرعون کی قوم میں سے کچھ نوجوانوں نے ہی بس تصدیق کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو مراد یہ ہوا کہ جو جادوگروں کا قصہ پیچھے چل رہا تھا اللہ نے بیان نہیں کیا پھر کیا ہوا ہے، بلکہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ چند ایک نوجوان مان لے آئے تھے تو اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو جادو کی غرض سے آئے تھے. اسی طرح وہ اللہ کا اچھا بندہ بھی آ گیا جس کا آگے چل کے سورہ مومن میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی. اور فرعون کی اہلیہ بھی آ گئی. ان سب کا ایمان قرآن کی نص سے ثابت ہے. قرآن بتاتا ہے کہ یہ سارے حضرات مومن تھے. تو اس لیے پھر ترجمہ یہ ہوا کہ فرعون کی قوم میں سے نہیں تصدیق کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مگر یہ کہ ذریتن چند ایک لوگ تھے، چند ایک نوجوان تھے. تو قومی کی ضمیر پر اختلاف ہے. پہلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے یا فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے. دونوں طرف اکابر مفسرین گئے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی چیز اختیار کر لی جائے وہ سب درست ہے. کیوں باقی لوگ ایمان نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی خوف، خوف کی وجہ سے ڈرتے تھے، ڈرے ہوئے تھے. من فرعون و ملئہم، فرعون سے اور ان کے سرداروں سے. سردار کون؟ ہند جو ہے کہ ان کے سرداروں سے. تو سیدھی سادھی ایک بات یہ ہے کہ فرعون کے جو سردار تھے ان سے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ فرعون اور اس کے سردار یعنی فرعون، اس کے درباری، اس کا عملہ یہ اتنی ظلم کرتے ہیں کہ ان یفتنہم، کہ یہ لوگ یہ جو ہیں ان کو آزمائش میں ڈال دیں گے. اس وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو ترجمہ پوری آیت کا یہ بن گیا کہ فما آمن علی موسیٰ، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی الا ذریۃ من قومہ، مگر کچھ چند ایک نوجوانوں نے جو کہ فرعون سے یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے. علی خوف، اور باقی لوگ نہیں مانے، ان کی تصدیق نہیں کی اس ڈر سے من فرعون و ملئہم، وہ فرعون سے اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے کہ ان یفتنہم، کہ وہ لوگ فرعون اور اس کے سردار انہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے. فتنے کا لفظ بنیادی طور پر آزمائش کے لیے آتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ ڈر گئے کہ کہیں ہمیں یہ کسی فتنے میں نہ ڈال دیں. اور فرعون اور اس کے سردار وہ کتنی طاقت تھی، اللہ نے فوراً بعد کمال ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ وہ کون سا فتنہ تھا، وہ کون سی طاقت تھی، لوگ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور فرعون جو تھا لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں یقیناً بہت بڑھ گیا تھا، اس کی طاقت بہت زیادہ تھی. وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ ایسا تھا لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں اور اس نے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے، اس نے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے. لفظی طور پر ترجمہ کریں تو وہ حد سے بڑھا ہوا تھا، لیکن مصرف کا ترجمہ حضرت نے فرمایا ہاتھ چھوڑ رکھا ہے تو حکمران وقت کا جو بادشاہ ہو اور مطلق العنان بادشاہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب اور مصیبت کی بات یہ کہ لوگ اسے خدا کا اوتار سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں لوگ کہ خدا کا زمین میں نمائندہ یہ ہے، اور وہ ظلم کرنے پہ آ جائے تو ظلم کتنی شدید ہوگی، بڑی شدید ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کہ اس نے کہا ہم ان کے بچوں کو، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو بے حیا کر دیں گے، ان کی عورتوں سے ہم اپنی خدمت لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. حقیقت یہ ہے کہ جب ظلم پہ حکومتیں اتر آئیں تو پھر یہی ہو جاتا ہے وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ہاتھ کھلا چھوڑ دیتی ہیں. یہ ہے فرق خلافت میں اور بادشاہت کے نظاموں میں کہ خلیفہ وقت اگر کبھی کسی ظلم کا مرتکب ہو جائے تو کوئی اسے برداشت نہیں کرتا، لوگ اٹھ کے تبدیلی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور خلافت بھی ختم ہو جاتی. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت واقعات ایسے مل جائیں گے کہ عام آدمی اٹھ کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے بات کر لیتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مل جائے گی. لوگوں نے کہا یہ پیسہ آپ کدھر خرچ کر رہے ہیں؟
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا یہ پیسہ میرا ذاتی تھا جو میں نے خرچ کیا ہے، حکومت سے کچھ نہیں لیا، بیت المال سے کچھ نہیں کیا. لوگ چپ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مل جائے گا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے سوال کیے بعض چیزوں کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ تھا، ایسے نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی بات. تو خلافت جو ہوتی ہے وہ ظلم کو برداشت تو کیا کرتی، جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دور میں وہی ظلم کو برداشت نہیں کرتے. اور بادشاہت اور سلطنتیں مطلق العنان یہ ظلم پر بھی لاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دھوکے پر بھی لے آتی ہیں. وہ جدھر چاہیں عوام کی رائے کو ایسے مولڈ کر دیں، جدھر چاہیں لے جائیں. اور لوگ قومیں جو ہوا کرتی ہیں وہ طاقت کے معاملے میں ہر آدمی اس طاقت سے ٹکر نہیں لے سکتا. اللہ تعالی نے انسانوں کی اپنی اپنی طبیعتیں پیدا کی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ذوق ہو جاتا ہے، عمر گزر جاتی ہے ذوق ہو جاتا ہے. بعض لوگ اپنی جان پہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے ہی بیوی بچوں پہ جب بات آ جاتی ہے نہیں برداشت کر پاتے. بعض بیوی بچوں پہ برداشت کر لیتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کے متعلق نہیں برداشت کر پاتے. تو اس لیے لیول بن جاتا ہے استقامت کا بھی کہ کون انسان کس درجے میں استقامت پہ رہا اور اللہ کے ہاں سے اس کے لیے کیا مواخذہ ہے، کیا چیزیں ہیں. تو سب کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے کہ فلاں موقع پہ فلاں نے یہ کیا تو باقیوں نے کیوں نہیں کیا. طبعی طور پر بعض اوقات ہوتی ہیں چیزیں، اور خود یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی رہی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے اور اس درجے کے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد کر. لیکن کیا مجال، کیا بات ہے کہ انہوں نے ساری جنگوں میں کسی ایک میں بھی حصہ لیا ہو؟ نہیں لے سکتے تھے، نہیں لڑ سکتے تھے. خندق میں بھی وہ خیمے میں کرسی بچھا کر بیٹھے رہے اور ایک یہودی آیا، اور وہ نہ یہودی نہیں، وہ تھا مکہ مکرمہ کا مشرک. وہ آیا اور اس سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو آواز دی کہ اس کو کچھ کرو، مارو. طبیعت نہیں تھی لڑنے کی. ہوتا ہے اپنی اپنی طبیعتوں کا حال ہوتا ہے. تو اس لیے ہر آدمی کو ایک لیول میں نہیں پرکھنا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس عذر ہوگا، معذوری ہوگی جو اس میں نہیں آیا. اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے، اس ڈر سے کہ کہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں، آزمائش میں نہ پڑ جائیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. ایک تصدیق ایمان کے معنی میں ہے، مومن تو تھے یہ بنی اسرائیل. اس لیے اگر یہاں پر یہ کر لیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی ایمان نہیں لایا مگر کچھ نوجوان جو جو فرعون کی قوم میں سے تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، اور باقی جو تھے وہ نہیں انہوں نے تصدیق کی، یہ تو ٹھیک ترجمہ ہو جائے گا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پالیسی تھی، جو ان کا ملک میں رہنا تھا، فرعون سے ٹکرانا تھا، ان چیزوں میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اور اگر یہ کیا جائے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، خدا کی توحید کی تصدیق نہیں کی، تو پھر یہ کفر ہو جائے گا. اور بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، توحید ان میں تھی، اللہ کی وحدانیت تھی، رسالت تھی، یہ سب چیزیں کے قائل تھے، ماننے والے تھے. ہاں طبعی طور پر کمزور تھے، اور اس کی وجہ بھی یہ کہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا ہم کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں. اور عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فرعون بہت بڑھ گیا، ایک سے ایک نیا عذاب کا طریقہ اس کے ہاں تھا، لوگوں کو زندہ جلا دینا، ذبح کر دینا، اور سمندر میں ڈبو دینا. اس طرح کی بہت چیزیں تھیں جو ان کے ہاں تھی. اگر اس کی تفصیلات دیکھنی ہو تو جوز نے جو کچھ لکھا ہے یہودیوں نے اور انسائکلوپیڈیا میں، وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی کہ وہ لوگ کس طرح اس کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے. اور خود اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی.